سر اس جنگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جنگ تو آرمینیا نے شروع کی، لیکن اب آذربائیجان جو ہے وہ بڑا ڈومیننٹ ہے۔ تو ان دونوں ملکوں کی اگر فوجی قوت کا کوئی موازنہ کیا جائے تو وہ موازنہ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ دونوں کے پاس کیا فوجی قوت ہے اور کون جو ہے اس عسکری قوت میں ڈومیننٹ ہے؟ دیکھیں، اس میں آرمینیا کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ پچھلے 30 سال میں آذربائیجان بلڈ اپ کرتا رہا ہے۔ آج آذربائیجان کے پاس سپیریئر ویپنز ہیں، اور وہ ٹرکی نے بھی مہیا کیے ہیں، پاکستان نے بھی دیے ہیں۔ دوسری طرف آرمینیا ہے، اگر وہ آج ویپنز لینا بھی شروع کرے تو وہ جنگ کے لیے تیار ہوگا کہیں جا کے 2 سال بعد۔ تو اس اسنا میں اگر آذربائیجان اپنا کام پورا کر لیتا ہے تو بات ختم ہوگی، پھر وہ مسئلہ نہیں رہے گا۔ تو جو عسکری کہہ لیجئے کہ توازن ہے وہ آج آذربائیجان کی فیور میں ہے۔ انہوں نے اپنی ملٹری تیار بھی کی ہوئی ہے، ان کو اسپیسیفک پتا۔ اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ چیز راج صاحب جو ہوتی ہے ذہن میں رکھنے والی، وہ ایک آپ کا مقصد، کاز جسے ہم کہتے ہیں نا، کاز، وہ آپ کا آذربائیجان کے پاس کاز موجود ہے، کیونکہ وہ حق پہ ہیں، یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں ان کی فیور میں ہیں، علاقہ پوری دنیا مانتی ہے کہ یہ نہیں کہا تھا، پھر دنیا یہ بھی کہتی ہے کہ آرمینیا قابض ہے۔ تو یہ تو ایک ان کا اپنے علاقے کا دفاع کرنے کا ہے، تو فوجی بھی ان کا جو ہے وہ اس جگرے سے لڑے گا، کیونکہ وہ قابض نہیں ہے، وہ تو اپنی علاقہ واپس لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ جبکہ آرمینیا کے پاس ان کے وہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ وہ اپنی جو ہوس ہے اس کی وجہ سے دوسرے کی زمین پہ قابض ہونا چاہتا ہے، لیکن یہ ایسا کاز نہیں ہے جس کے لیے اس کے فوجی جو ہے وہ اس بے جگری سے لڑے جو عموماً جنگ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیز جو ہے وہ ان کا آذربائیجان کا قومی اتحاد، ان کی فوج کا مرال، ان کا مقصد، ان کا کاز، یہ بھی بہت ایک ڈومیننٹ فیکٹر ہے۔ سر یہ اگر جنگ بڑھتی ہے تو یہ کوئی اور ممالک بھی اس کے اندر کود سکتے ہیں؟ جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ فرانس اور ترکی جو ہیں وہ پہلے ہی وہ گریس والے ایشو پہ بھی آمنے سامنے ہیں۔ ابھی فرانس کی جانب سے بڑے سخت قسم کے بیانات بھی آئے ہیں، ترکی سے کہا گیا ہے کہ وہ بعد رہے، یہاں پہ کسی قسم کی ملٹری انٹرونشن نہ کرے۔ تو یہ جنگ اگر بڑھی تو یہ کوئی اس خطے کے اندر اور ممالک بھی جو ہیں اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ انہوں نے ٹرکی نے اور انہوں نے کافی سوچ بچار کر کے آذربائیجان نے ایک کیلکولیٹڈ موو رکھی ہے۔ فرانس کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ یہ کرے۔ امریکہ ایک ٹرموائل میں ہے، ایک طرف تو ان کو کووڈ-19 نے چکر چڑھایا ہوا ہے، دوسرا ان کے انتخابات ہیں اگلے مہینے، اور ٹرمپ جو ہے وہ مطلب باوجود اس کے کہ ان تینوں ملکوں نے جنگ بندی کی اپیل کی ہے، اور ایک ان کا جہاں تک نیریٹو کا تعلق ہے یا ڈیکلریشن جو انہوں نے کی ہے اس میں ایک اتحاد نظر آتا ہے، لیکن امریکہ نے جو کچھ کہا وہ ایک نیم دلی سے کہا ہے، کیونکہ میں اس وقت لگتا نہیں کہ وہ ان حالات میں ہے کہ وہ بڑا کوئی دو ٹوک قسم کا فیصلہ کرے۔ تو لے دے کے ایک ہی ملک ہے جو کہ کر سکتا ہے، اور وہ ہے رشیا۔ تو رشیا کو میرا خیال ہے کہ ٹرکی ڈیل کر لے گا، کیونکہ آپ نے رشیا اور ٹرکی کے درمیان کوئی بہت زیادہ ہوسٹیلٹی نہیں دیکھی، کوئی ایسے بیانات نہیں دیکھے جس سے یہ نظر آئے کہ یہ کو بہت بہت زیادہ کو ٹرمائل ہونے جا رہا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ٹرکی جو ہے وہ ممبر ہے نیٹو کا، اور رشیا کے لیے وہ اس کی پارٹنرشپ یا رشیا کے ساتھ اس کے تعلقات ہونا رشیا کے لیے کافی ویلیوبل ہے، کیونکہ نیٹو کے ممبر کنٹری کا رشیا کے بہت قریب آنا یہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ رشیا کی ڈپلومیٹک وکٹری ہے اس لحاظ سے، کیونکہ وہ تو نیٹو ممبرز میں وہ تو رشیا کے خلاف کھڑے ہیں لڑنے کے لیے۔ تو اس لحاظ سے ٹرکی نے بھی اپنی پالیسیز وہ رکھی ہوئی ہیں کہ وہ امریکہ کو تھوڑا بہت اگنور کرتا ہے، لیکن رشیا کے ساتھ وہ اپنے تعلقات اچھے مینٹین کر رکھے ہوئے۔ اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ رشیا بھی ریئیکٹ نہیں کرے گا، فرانس اکیلے نہ ریئیکٹ کرتا، اگر امریکہ کرتا تو فرانس نے فوجی ضرور بھیجنے تھے ساتھ۔ امریکہ اس وقت ٹرموائل میں ہے تو فرانس نہیں کرے گا، تو میرا خیال ہے کہ رشیا کو انہوں نے نیوٹرلائز کر کے رکھا ہوا ٹرکی۔ سر یہ جو کیا کہا جا رہا ہے کہ ترکی کے طیارے جو ہیں وہ وہاں موجود ہیں آذربائیجان میں، اور یہ بھی الزام لگایا گیا کہ آرمینیا کے ایک طیارہ جو ہے وہ ترکی کے F-16 نے گرایا۔ تو کیا اس جدید دور میں یہ ممکن ہے کہ ترکی کے طیارے وہاں موجود ہوں، وہاں کارروائی بھی کر رہے ہوں، لیکن جو عالمی راڈارز ہیں، جو امریکن راڈارز ہیں یا جو جدید سیٹلائٹس ہیں،
وہ ان کی نظر میں نہ آ رہے ہوں اور دنیا کو نہ پتا ہو کہ ترکی کی افواج وہاں موجود ہیں یا ان کے طیارے وہاں موجود ہیں؟ یہ میرا خیال ہے کہ جھوٹ بیان دیا گیا، کیونکہ آپ انٹرنیشنل پاورز کو انوالو کرنا چاہتے ہیں، آرمینیا انوالو کرنا چاہتا ہے اپنی سائڈ پہ، تو وہ اس طرح کی باتیں کرے گا، یہ انڈیا بھی کرتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کہہ لیجیے کہ پولیٹیکل گمک ہے کہ آپ اس طرح کا کوئی نعرہ لگائیں جس سے کہ ایک دم سے ایک اٹینشن انٹرنیشنل کمیونٹی کی ادھر چلی جائے۔ میرا نہیں خیال کہ ٹرکی نے ان کو کوئی ایسی چیز دی ہے، یا جہاز جو ہے وہ ٹرکی لے کے وہاں پہنچ گیا، ان کے لوگ اڑا رہے، ایسا لگتا نہیں۔ سر یہ بتائیے گا ہمارے ویورز کے لیے کہ جس طرح اس جنگ میں ترکی انڈائریکٹلی آذربائیجان کی فوجی مدد کر رہا ہے، تو کیا یہ جنگ کی صورتحال اگر زیادہ بڑھتی ہے، یہ کشیدگی زیادہ بڑھتی ہے، تو پاکستان بھی کوئی انڈائریکٹلی فوجی مدد کر سکتا ہے آذربائیجان کی؟ دیکھیے، پاکستان کا ایک بڑا اصولی موقف ہے ہمیشہ سے کہ ہم اپنی افواج باہر نہیں بھیجتے کسی بھی جگہ۔ ہمارا یہ معاہدہ افواج بھیجنے کا صرف اور صرف سعودی عربیہ کے ساتھ ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے کہ مقامات مقدسہ جو کہ ہمارے دین کی اساس ہیں ان کا دفاع کیا جائے، اور اس کو ہم اپنے لیے ایک سعادت سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی افواج پاکستان نہ استعمال ہوئی نہ ہوں گی۔ جہاں کہیں ہم اپنے فوجی بھیجتے ہیں وہ یونائٹڈ نیشن کے ذریعے جاتے ہیں، جو کہ پیس مشن کا حصہ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں نہیں۔ اب آذربائیجان کا جہاں تک تعلق ہے، آذربائیجان کو ہم سیاسی طور پہ مدد دیتے ہیں، یعنی سیاسی سپورٹ ہے ہماری، کیونکہ ان کا موقف بالکل حق پہ مبنی ہے۔ اس کے علاوہ ہم ان کو ویپنز وغیرہ بھی دیتے رہے ہیں جو کہ ہم سے وہ خریدتے ہیں، اور ویپن بیچنا ہمارا حق بھی ہے، ہم اپنے ایکسپورٹ کرتے ہیں پوری دنیا میں، جہاں بھی کسی کو کوئی ہمارا ڈیل بنتا ہے ہم دیتے ہیں ویپنز۔ تو اس لحاظ سے آپ یہ کہہ لیجئے کہ آذربائیجان کے ساتھ ایک دفاعی تعاون موجود، پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے لوگ ٹریننگ کے لیے بھی آتے ہیں، تو وہ بھی ہم خاص طور پہ ٹیررزم، اینٹی ٹیررزم جو ٹریننگ ہے وہ ہم ان کے لوگوں کو کراتے رہے ہیں۔ تو دفاعی تعاون اس نوعیت کا موجود ہے، لیکن اگر آپ صرف اس جنگ کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں جو وہاں پہ چل رہی ہے، تو اس میں ہماری حمایت، سفارتی حمایت بڑی کھل کے ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ سر یہ آذربائیجان کو پاکستان اور ترکی جو ہیں وہ سب سے پہلے تسلیم کرنے والے ممالک تھے، اور آدھے گھنٹے کے فرق سے ان دونوں ممالک نے سب سے پہلے ان کو تسلیم کیا تھا۔ تو اس پورے تناظر میں ہم نے یہ جو خبریں وہاں سے آئی ہیں کہ آذربائیجان میں پاکستانی جھنڈے جو ہیں وہ شہریوں نے لہرائے ہیں، پاکستان کے حق میں بڑے نعرے لگے ہیں، تو یہ دونوں ملکوں کے ریلیشن کے بارے میں اس سے پہلے پاکستانیوں کو نہیں پتا تھا کہ ان کے درمیان اتنے زبردست قسم کے تعلقات ہیں۔ اس کو سر ذرا ایکسپلین کریں کہ یہ کس قسم کے تعلقات ہیں پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان؟ دیکھیے، آذربائیجان کے ساتھ تعلقات تو دفاعی نوعیت کے تو بہت تھے، سیاسی نوعیت کا بھی یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً ہم ان کی حمایت میں بیان وغیرہ دیتے رہے ہیں، لیکن آذربائیجان ایک دنیا کا بہت پرومیننٹ ملک نہیں تھا، آلدو یہ ہماری OIC کا ممبر ہے، وہاں پہ ایک رول پلے کر رہا ہے، پاکستان کی فیور میں کرتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی ریلیشن شپ تھی جو بہت زیادہ پبلک میں نہیں تھی۔ اس ساری ریلیشن شپ کی گہرائی میں جس چیز نے بہت بڑا رول ادا کیا وہ پاکستانی ہیں جو کہ آذربائیجان میں کام کر رہے ہیں۔ آذربائیجان میں پاکستانی بہت زیادہ ہیں، اور ان کے تقریباً ہر شعبے میں کام کر رہے ہیں۔ وہاں پہ ان کے فائنینشیل شعبہ جو ہے، بینکس یا جو بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشن، ان میں بھی پاکستانی ہیں، انویسٹمنٹ کے پروجیکٹ پاکستانی وہاں پہ کر رہے ہیں، ان کے جو انڈسٹریلائزیشن وہ کر رہے ہیں ان میں پاکستانی موجود ہیں۔ غرض یہ ہے کہ ایک تو ان کی اکانومی میں بڑا اعلیٰ رول پلے کر رہے ہیں لوگ، دوسرا ڈیفنس میں جو ہمارے لوگ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں وہی ہیں جو کہ ڈیل وغیرہ کرواتے ہیں، اور ان کو ویپن وغیرہ یہاں سے لے جا کے نمونہ چیزیں دکھانا، ان کو قائل کرنا۔ لہذا پاکستانی کمیونٹی جو وہاں پہ ہے اس کا ان کی سوسائٹی پہ بڑا انفلوئنس ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ جو وہاں گئے ہوئے تھے، وہاں سے شادیاں کر کے خواتین لے کے آئے ہیں وہاں سے، وہ بھی خوش ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جو سیر و تفریح کے لیے وہاں پہ صرف جاتے ہیں اس وجہ سے کہ وہاں کے لوگوں میں گڈ ول زیادہ ہے، وہ ان کو ویلکم اچھا کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کا جو
پروسیس ہے وہ بڑا گہرا اور کافی وسیع ہے، جس کی وجہ انویسٹمنٹ بھی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ بھی موجود ہے، تو اس میں دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے ایک بنیادی وجہ نظر آتی ہے جہاں عوام میں آپ کو بڑا جوش و جذبہ نظر آتا ہے، باکو میں اور آذربائیجان کے دوسرے علاقوں میں، کہ وہ پاکستان کے جھنڈے لا رہا ہے۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ پاکستان کے بارے میں بہت بہتر ہے۔ سر آخری سوال یہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جنگ الٹیمیٹلی کدھر جائے گی اور کون سا وہ نقطہ ہے جہاں جا کے یہ جنگ رک سکتی ہے؟ میرا اپنا اندازہ ہے کہ جنگ اسی وقت رکے گی جب آذربائیجان خود روکے گا، وہ کہیں گے کہ جی ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں اور ہم یہ سیز فائر کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ پوائنٹ وہ ہوگا جب میرا خیال ہے کہ آذربائیجان اپنا علاقہ کافی سارا خالی کرا لے گا۔ اس میں نگورنو کاراباخ تو ہو ہی جائے گا خالی، مشکل ہوگا ان کو وہ جو ان کے 7 اضلاع ہیں ان کو خالی کرانا۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں سے وہ کافی سارا کیپچر کر لیں اور ایک ایسی پوزیشن میں آ جائیں جہاں پہ مذاکرات جو ہیں وہ ان کے لیے آسان ہو جائے، ان کو مذاکرات کے ذریعے معاملات کو ہینڈل کرنا، ایک پوری اچھی بارگیننگ پوزیشن پہ بیٹھ کے پھر وہ سیز فائر کریں گے۔ اس سے پہلے میرا نہیں خیال کہ کوئی انٹرفیئرنس ہونے لگی ہے، یہ بیان بازی تو ہوگی، اور یہ سارا کام جو ہے یہ میرا خیال ہے اکتوبر کے مہینے میں پورا ہو جائے گا، 3 نومبر کے امریکی الیکشنوں سے پہلے پہلے۔